بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بطور پاکستانی میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے حصے کی آواز کو بلند کروں، چاہے جیسے بھی ہو، جیسا وہ پلیٹ فارم چھوٹا یا بڑا ہو۔ ظلم کے خلاف چپ رہنا بھی ظلم میں برابر کے شریک ہونے جیسا ہی ہے۔ سب سے پہلے بہت دکھ اور دل بہت افسردہ ہے، لیکن بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سینئر صحافی، صحافت کی شان ارشد شریف، جو کہ اب ہم میں نہیں رہے۔ ارشد شریف، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ ایک صحافت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ آپ نے اپنی جان دے کر بھی یہ سچ بولنے کی قیمت چکائی ہے۔ میرا سلوٹ ہے آپ کو کہ آپ کی سچائی کو، آپ کی بہادری کو اور آپ کی حب الوطنی کو۔ لیکن ایک بات آپ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ اسی لیے کبھی بھی سچ بولتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی یہ سوچیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حق اور سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ سچ بولتے ہوئے سامنے والا چاہے آپ کا باپ ہو، بھائی ہو یا کوئی رشتہ دار بھی ہو، آپ سچ اور حق کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جناب۔ تو ارشد شریف صاحب، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ARY نیوز میں بطور صحافی اینکر پرسن کام کرتے تھے۔ ان کو کس کے کہنے پر نوکری سے نکالا گیا؟ سب سے پہلا سوال تشویش یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو آخر ان کو کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ نہ تو وہ چور تھے، نہ دھوکے باز تھے اور نہ زبان کے کچے تھے۔ وہ ایک اعلیٰ ظرف اور پڑھے لکھے انسان تھے، ذمہ دار انسان تھے۔ تو ان کو کس کے کہنے پر نکالا گیا؟ پاکستان کی زمین اس پر تنگ کی گئی، پاکستان کو چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ دبئی میں گئے، وہاں سے بھی نکالا گیا۔ وہ ملک در ملک یوں ہی رہائش پذیر ہوتے رہے۔ آخر کار کیا وجہ تھی کہ انہیں اپنے جان سے پیارا ملک چھوڑنا پڑا؟ آخر وہ کون تھا جو اسے مجبور کر رہا تھا؟ جیسا کہ اس کا بھی یہی سوال تھا کہ آخر وہ کون ہے، اور ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ آخر وہ کون تھا۔ معزز ناظرین، ارشد شریف کا والد صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک فوجی کمانڈر تھے جو کہ 2011 میں وفات پا گئے تھے۔ ارشد شریف کے بھائی جو کہ میجر تھے، وہ بھی اسی وقت چھٹی پہ آ رہے تھے تو راستے میں دہشت گردی کا نشانہ بنے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک ہی دن میں ایک ہی گھر سے دو جنازے نکلے۔ اسی پاکستان کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی۔ اور ارشد شریف صحافت کے درجے پر ہوتے ہوئے آواز بلند کر رہے تھے پاکستان کی خود مختاری کی، کہ آخرکار وہ کون ہے جو یہ ظلم کر رہا ہے؟ کیا اس ہستی سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا؟ آخرکار اسے بھی پھر شہید کر دیا گیا۔ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ ہم سب قوم یہ سوال کرتی ہے کہ ہمیں اور سب کچھ برداشت ہے، مہنگائی برداشت ہے اور سب کچھ برداشت ہے، لیکن یہ ظلم برداشت نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کو یوں ہی مار دیا جائے۔ تو اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو راست سے بھٹک چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ظلم کے خلاف ہم یوں ہی آواز بلند کرتے رہیں گے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کے خلاف اکٹھے ہوں اور آواز بلند کریں۔ اگر آج آواز بلند نہ کی تو آنے والی نسلیں ہماری اس کا ضرور حساب دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنی اپنی زندگی جینے کے ساتھ ساتھ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔